السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معیار ہے، اور اس اطاعت کو جو رسول کی اطاعت ہے، خدا کے قرآن میں اس کو اللہ کی اطاعت بجا فرما دیا گیا ہے کہ گویا کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو وہ حکم دے تم کو وہ تم اختیار کرو، اور جس بات سے تم کو منع کرے اس سے تم رک جاؤ، اور یہ عمل، یہ کام، یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی قطعی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس کے عمل کی کوئی مثال، کوئی نظیر، کوئی ایسی شکل ہماری طرف سے نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ اس لیے نبی کریم نے یہ فرما دیا، تم کو دین پورا پہنچا دیا۔ تو صحابہ کا اعلان کیا کہ ہم یہ اعلان کیا کہ آپ نے دین پہنچا نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اس لیے پھر نبی پاک نے فرمایا اب جو لوگ آ گئے ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، مبادا وہ جو نہیں آ سکے اس حج کے موقع پہ وہ تم سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ اس لیے نبی پاک کی یہ تعلیمات ہے کہ سنت اور اطاعت سنت جو ہے وہ معیار ہے اور اہمیت ہے سنت کی، اس کا انکار نبوت کا انکار ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اگر کوئی ایسا کام کر کے لاتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، وہ بجا طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ میں کام کر رہا ہوں نبی اور اس کے صحابہ کے عمل میں کمی کی وجہ سے میں پورا کر رہا ہوں، یہ بدعت ہے۔ اور اس بدعت کے بارے میں باقاعدہ نبی پاک نے فرما دیا جو بھی اس کے نام تم رکھتے رہو وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور پھر اگر تاریخ میں اس کو ڈھونڈا جائے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، یہ نبوت کی 23 سال کی زندگی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو عیسائیوں کی نقل میں برتھ ڈے کی صورت پر مسلم دنیا نے اس وقت اپنایا جب اسلام کی تاریخ کو 800 سال گزر گئے تھے، اور اس کے بعد ایک بادشاہ کے ذل میں یہ خیال آیا اور پھر یہ پھیلتا ہی پھیلتا چلا گیا، اور اس لیے لیکن یہ 58-60 مسلمان ملکوں میں سے اگر اکثریت کو دیکھا جائے تو ان ملکوں میں چند ایک میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، باقی مسلمانوں کی اکثریت اس کو بدعت سمجھتی ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو محشر کے میدان والی ہے وہ تو اس معاملے کو کرنے والوں کے لیے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے، اور نبی پاک کا عمل اور صحابہ کا عمل اور خلفائے راشدین کا عمل اور 6 محدثین حدیث اور 4 سے 5 تاریخ اسلام کی فقہی مسئلے، ان میں سے کسی کے ہاں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس نے بدعت کو بدعت حسنہ کہا اس نے گویا کہ
یہ تسلیم کر لیا یا مان لیا کہ نبی نے دین من و عن نہیں پہنچایا تھا، اور یہ نظریہ جو ہے وہ قطعی طور پہ مسلمہ ہے، یہ سب سے بڑی وارننگ ہے کہ معاشر کے میدان میں مسلمان جب گروپ بن کے آئیں گے ٹولیوں کی صورت میں اپنے اپنے گناہوں کے گروپ بن کر، تو ان میں ایک گروپ وہ ہوگا جو حوض کوثر پہ نبی پاک کے سامنے جب پہنچے گا تو فرشتے بھاگ کر ان کو روک لیں گے، تو نبی پاک دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے میرے امتیوں کو آنے دو آنے دو، تو اس وقت وہ فرشتے بولیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی تبدیلیاں کی تھیں۔ جس وقت آپ یہ سنیں گے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے آج خود اپنی مرضی سے دین میں کچھ بنایا، کچھ داخل کیا، کچھ نکالا، تو اس وقت تو آپ کو غصہ آئے گا اور آپ فرمائیں گے کہ سحقن سحقن من غیر بعدی دینی، میرے بعد میرے دین کو بدلنے والوں کے لیے دوری ہے، مجھ سے دور کر دو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اس لیے یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے جو قرآن مجید کی سورۃ نحل کی آیت جو پڑھی ہے کہ کیا ہم تم کو خبر دیں اس عمل کی کہ جس کو وہ تو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن ہے وہ بہت برا، اور یہ یقینی طور پہ مفسرین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ آیت کا تعلق بدعت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گناہ کو بھی کوئی کرنے والا کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، تو گناہ ہی حد پہ رہتا ہے، لیکن کوئی اگر ایسا کام کرے کہ وہ کہے کہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے، تو پھر ایسے شخص کا علاج یہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ بہت برا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہدایت بھی بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے اور تسلیم بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ان کو یہ بتا دیا گیا ہے دوسری احادیث میں کہ نہ ان کا کوئی روزہ، نہ ان کا کوئی حج، نہ ان کی کوئی عبادت قبول ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔